جزاک اللہ عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت جناب حضرت علامہ حافظ قاری محمد سلیم معینی صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے محفل کا آغاز کر رہے تھے۔ آپ کو سورہ رحمان سنی، آپ نے سورۃ والضحیٰ سنی، ابھی آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ دل کتنا سکون پا رہے تھے تلاوت سننے کے۔ حاضرین، قرآن اللہ رب العزت کی وہ آفاقی کتاب ہے کہ جس کا حرف حرف روشنی ہے۔ میں نے عظمت قرآن میں 3 جملے کہنے اور آپ کی سبحان اللہ نے بتانا ہے کہ آپ علم و ادب کے مزاج میں ہونے والی گفتگو کو کہاں تک سمجھتے ہیں۔ تو پہلا جملہ عرض ہے کہ کلام مقدس سے ابھی فضاؤں میں تقدس تقسیم ہو رہا تھا۔ میں بھی مزہ نہیں آیا۔ دیکھیں، آپ محبت و عقیدت کے ساتھ جب سن رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی پھر سمجھا کریں کہ جب اس کو لفظوں کی ترتیب میں خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، گلدستہ ہوتا ہے، تو نے تن کے سمجھ کے پھونک دیے، میری جنت تھی آشیانے میں۔ تو یہ الفاظ ہی ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلام مقدس سے فضاؤں میں تقدس تقسیم ہو رہا تھا۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ قلب کی تیرہ شبوں میں نور قرآن کے اجالے تقسیم ہو رہے تھے۔ اب تو سبحان اللہ کہہ لیں۔ سبحان اللہ کے معاملے میں بالکل بھی معافی نہیں ہے، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو آپ نے جب بھی کسی نعت خان کو سننا ہے، سرکار کا ذکر سننا ہے، آپ نے محبت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حاضرین گرامی قدر، ابھی تلاوت کے دوران ہمارے آج کے اس پروگرام کی مہمان شخصیات، آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب عزت مآب جناب پروفیسر محمد سلیم صاحب آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ پرنسپل ہیں پنجاب کالج رنالہ خرد کے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے آج کے ہمارے اس پروگرام کی دوسری مہمان خاص شخصیت جناب عزت مآب راجہ محمد یعقوب جنجوہ صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں الائٹ سکول محمدی کیمپس کے۔ ان شخصیات کو تشریف لانے پر ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری مہمان خاص شخصیت ایک لاہور سے تشریف فرما ہے جناب عزت مآب محمد صدیق صاحب، آپ تشریف فرما ہے، آپ کو بھی ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے احباب، آپ بھی خوش آمدید کے مستحق ہیں کہ آپ بھی آج کے اس پروگرام کی زینت ہیں، تشریف فرما ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ ذرا نعروں کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید آپ نے سماعت کی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک اچھا سا شعر آپ کی نظر کروں کہ زبان کو مل گئی معراج اس کلام کے بعد، زبان کو مل گئی معراج اس کلام کے بعد۔ اب مصرع ثانی پہ بندہ چپ رہے تو بڑی افسوس والی بات ہے۔ زبان کو مل گئی معراج اس کلام کے بعد، نبی کا نام لیا جب خدا کے نام کے بعد۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ زبان کو مل گئی معراج اس کلام کے بعد، نبی کا نام لیا جب خدا کے نام کے بعد، تو انہی کا اسم گرامی زبان پہ آتا ہے، کبھی درود سے پہلے کبھی سلام کے بعد، کبھی درود سے پہلے کبھی سلام کے بعد، کبھی درود سے پہلے کبھی سلام کے بعد، تو کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد۔ جدہ جدہ کیتا ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دو۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مشکل کشا کے بعد، اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسن و حسین سے، اور نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد۔
دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں ہیں ہم تو کسی سے خدا کے بعد ڈرتے نہیں ہیں ہم تو ڈرتے نہیں ہیں ہم تو کسی سے خدا کے بعد عظیم مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں ابھی آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی میں نے حسب لیاقت کچھ اشعار گفتار آپ کی خدمت میں پیش کی مجھے لگتا ہے اب پروفیسر صاحبان تشریف فرما ہے اب آپ کی سطح کو تھوڑا سا اور بلند کرنے کی ضرورت ہے قرآن مجید کو ایک سکالر ہیں ڈاکٹر ہارٹوگ بہت بڑا ان کا نام ہے تحقیق کی دنیا میں جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی انہوں نے لکھا یورپ والو we must not be surprised to find the Quran to be the fountainhead of science every subject connected with the heaven and the earth is touched upon in this way Quran is responsible for the marvelous development in all the branches of science because its recitation stirs the spirit and soars the imagination of even those who are not so well versed in the recitals of the Arabic language. اس نے کہا یورپ والوں حیران نہ ہو کہ آپ اتنے ترقی کر گئے یاد رکھو جو چیز انسان کو ترقی کی طرف لے کے آئی ہے اس کو سائنس کہتے ہیں اور جو چیز سائنس کو آگے لے کے آئی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہہ دو ایک بار پھر ذرا سبحان اللہ کہہ دو کہ وہ چیز جو انسان کو آگے لے کے آئی ہے اس کو سائنس کہتے ہیں اور جو چیز سائنس کو بھی آگے لے کے آئی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے آدین قرآن کی جتنی بھی عظمت بیان کی جائے یہ ایسے نہیں کہ جس طرح باقی بھی مذہبی کتابیں ہیں یہ بھی ایک کتاب ہے نہیں یہ کتاب نہیں یہ اللہ رب العزت کا زندہ و جاوید معجزہ ہے جس کے پرنسپلز کو جس کے کلیمز کو جس کے چیلنجز کو آج جدید دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی ان کی تردید نہیں کر سکا کیونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والا وہ کلام ہے کہ جس کلام میں اللہ نے ابتدائے آفرینش سے لے کر کائنات کے آخری دن تک ہر انسان کی رشد و ہدایت کا جو روشن مینار ہے وہ قائم کر دیا ہے حاضرین آئیے اب بارگاہ رسالت مآب حاضرین ہمارے ایک اور مہمان خصوصی لاہور سے تشریف فرما جناب عزت مآب عاشق مدینہ عاشق رسول مقبول جناب مہر محمد صدیق صاحب آپ لاہور آپ تشریف لا رہے ہیں آپ آج کی اس محفل میں مہمان خصوصی کے طور پر تشریف فرما ہیں جناب محمد اسلم صاحب جناب محمد سلیم صاحب آنے والے ہمارے ان معزز مہمانوں کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں نعروں میں استقبال کر لیں ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ حاضرین مکرم لاہور سے تشریف فرما ہماری آج کی اس محفل کے مہمان خاص جناب عزت مآب مہر محمد صدیق صاحب جناب عزت مآب محمد اسلم صاحب جناب عزت مآب محمد سلیم صاحب آپ لاہور آپ تشریف لے آئے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں حاضرین اب آئیے آپ کے کانوں کو ذرا میٹھا کرتے ہیں کیونکہ فلیور بدلے تو ذرا انسان کی طبیعت بھی بدلتی ہے اور یہ انسان کیفیات کا مجموعہ ہے کبھی ہے جلوہ کبھی ہے پردہ کبھی جنو ہے کبھی سکون ہے یہی تو میں دل سے پوچھتا ہوں یہ حضرت انسان راز کیا ہے یہ انسان بھی ایک عجیب راز ہے کہ بلکہ راز تو اتنا بڑا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے جس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں کہ الانسان سری وانا سرہو اللہ کی ذات کہتی ہے یہ بندہ میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں تو یہ بہت بڑی ایک اللہ کی تخلیق ہے کتنے پروانے جلے موئنی صاحب کتنے پروانے جلے اس راز کو پانے کے لیے کتنے پروانے جلے اس راز کو پانے کے لیے شمع جلنے کے لیے ہے یا جلانے کے لیے
تو سامعین شمع جلنے کے لیے ہے یا جلانے کے لیے؟ اب جلانے کی بات آ گئی ہے، سرکار کی آمد کا آپ جشن منا رہے ہیں۔ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، فراز بھائی، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ وہ کون سا مقام تھا؟ ربیع الاول سردار مہینے آدھا، رب نو ربیع الاول پسند آیا۔ آیا سونا نبی اسماء اندر، سونا مرتبے پاک کے بلند آیا۔ آیا جدو خدا دا ذکر نہیں سی، توڑن کفر جہالت دی کند آیا۔ بدلے پھر سن دور جہالتاں دے دردی آمنہ دا جدو چند آیا۔ حاضرین حسنہ خان مصطفیٰ جناب گل بہار چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں نذرانے کی نوشاد علی حاکم صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ انعام پیش کرتے ہیں۔ نوشاد علی حاکم صاحب۔